السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 اور 81 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ہارون بن آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ سامی نسل سے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور شرق اردن کی طرف سدوم اور عمورہ بستیوں کی طرف بھیج دیا، جن کی آبادی تقریباً اس وقت 40 لاکھ کے قریب کی تھی۔ یہ شہر بحر مردار ڈیڈ سی کے کنارے آباد تھے۔ تجارتی قافلے جو عراق اور ایران کے راستے فلسطین اور مصر کو جاتے، سدوم اور عمورہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ یہ ایک اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک تجارتی مرکز تھا اور لوگ خوشحال تھے۔ پھر یہ شہر بحر مردار میں غرق ہو گیا، جہاں کے لوگ لواطت جیسی نجس اور خبیث برائی میں مبتلا ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے پہلے توحید اور پھر اس بیماری اور گناہ سے لوگوں کو نجات دلانے کی کوشش کی۔ تو ان کا ذکر فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا لوط نے اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا، کہ اس سے پہلے ایسی برائی کسی نے نہیں کی، من احدن، کسی ایک نے بھی نہیں کی، من العالمین، سارے جہان میں، اللہ تعالیٰ کے اس سارے جہان میں اس سے پہلے یہ برائی کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال، بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت کے لیے، من دون النساء، عورتوں کے سوا، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ لواطت جیسے کبھی عمل کو نجات دلانے کی ابتدا جو ہے وہ اس قوم سے ہوئی۔ یہ لوگ عورتوں کی بجائے اپنی جنسی خواہشات مردوں سے پوری کرتے۔ اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا کہ پھر اس پر فخر کرتے۔ پھر بعد میں یہ برائی یونان میں پھیلی اور رہی صحیح کثر مغربی تہذیب نے پوری کر دی، جنہوں نے علن ہی ہوموسیکس کا پرچار کر کے اپنے ممالک میں ہم جنس پرستی کے قوانین تک قانون ساز اسمبلیوں سے پاس کروا لیے اور قانونی طور پر اس عمل کو جائز قرار دے دیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتیرا سمجھایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایماندار، امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور میرا کہنا مانو، اور پھر میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، لہٰذا تم اس فطری عمل کو اپناؤ۔
تم تو حد سے نکل گئے ہو۔ تو اسی بات کا تذکرہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 سے 166 تک اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ قال لهم اخوهم لوط، اور جب کہا ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونْ، اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اجر، میں اس پر تمہارے سے کچھ اجر یا بدلہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو اللہ سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس تمام جہانوں سے میں سے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو اس نے پیدا کیا، ربکم، تمہارے لیے تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری بیوی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، تم اس کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت نہیں کرتے ہو، بل انتم قوم عادون، تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ یعنی یہ ابتدا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہوئی، اسی بنا پر اس برائی کو لواطت کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت حد تک سرایت کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انتہائی کبھی عمل اور برائی سے بچائے، اس کے سبب لوط علیہ السلام پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کو اس برائی سے بچائے، محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔